أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف آية نمبر 21. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. اور اس نے قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلا دیا کہ میں آپ دونوں کے لیے بہت خیر خواہ ہوں۔ سو یہاں پر آ، کہانی چل رہی ہے پہلے انسان کی، اور کس طرح سے اس کا جو ابدی دشمن ہے، جو پوری انسانیت کا دشمن ہے، ابلیس، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو، اور یہ حکم فرشتوں کے لیے بھی تھا، اور ابلیس جو اس وقت فرشتوں کے ساتھ موجود تھا اس کے لیے انکار کیا، اس نے اس کو اس چیز کے اوپر دھتکارا گیا، اور پھر اس نے یہ قسم کھائی کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے بھی نکال دیا، فرشتوں کے زمرے سے بھی نکال دیا، اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کے لیے جنت کی جو ساری نعمتیں تھیں، پھل وغیرہ، ان کو حلال کر دیا، لیکن صرف ایک درخت کے کھانے سے ان کو روکا گیا تھا۔ خاص طور پر یہ تنبیہ کی گئی تھی، منع کیا گیا تھا کہ دیکھو اس کے قریب نہیں جانا، ورنہ تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ جب شیطان نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اس کے حسد کی آگ بہت سخت بھڑک اٹھی، اور اس کے ساتھ آ، اس نے جو ہے ان کے ساتھ مکر و فریب کی ٹھان لی کہ میں اب ان کو یہ درخت چکھا کے دم لوں گا۔ اور وہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا تاکہ جنت کی نعمتوں سے جو وہ فائدہ اٹھا رہے تھے، جو خوش ہو رہے تھے، جو انجوائے کر رہے تھے، اور وہ خوبصورت لباس جو انہوں نے پہن رکھا تھا، وہ سب ان سے چھن جائے، اور ان کو بیسکلی وہ چاہتا تھا کہ ذلیل و خوار کرے، ان کی عزت کے پرخچے اڑا دے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے خلاف افطرا پردازی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہا کہ تمہارے رب نے تو تمہیں صرف اس لیے اس درخت سے جانے سے روکا ہے کیونکہ اگر تم نے اس کو کھا لیا تو تم تو فرشتے بن جاؤ گے، اور تمہیں نہ کھانے پینے کی محتاجی رہے گی، نہ تمہیں پہ موت آئے گی، اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اس بات کے اوپر ابلیس نے انہیں اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، اور قسمیں کھا کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا انتہائی خیر خواہ ہوں، اور جبھی یہ راز تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تم سے سنسیئر ہوں اور تمہارا سچا دوست ہوں، اس لیے تمہیں یہ میں بتا رہا ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر آدم اور حوا کو دھوکہ دیا، اس لیے کہ مومن اللہ کے نام سے دھوکہ کھا جاتا ہے، یعنی جب بھی اس کو اللہ کے نام کا واسطہ دیا جاتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو چونکہ وہ بھولا بھالا انسان ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کی اتنی کلوز ایسوسیشن ہوتی ہے کہ وہ دھوکے میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس شخص کی بات کے اوپر یقین کر لیتا ہے کہ جو اللہ کے نام کی قسمیں کھا رہا تھا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے اوپر وہ اپنا وعدہ، یہ اس بات کو سچا کہنے کی، یعنی وہ کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، پروو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیسکلی جو وجہ بنی حضرت آدم اور حضرت حوا کے پھسل جانے کی اور شیطان کی باتوں میں آ جانے کی، وہ یہ قسمیں تھیں جو اللہ کے نام کی قسمیں اس نے ان سے کھائیں۔